دوستوں اور نوجوان ساتھیوں معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکزی قدر روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادب، احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ہم سب کو آگاہ کیا، متنبہ کیا اور فکر آخرت اس طریقے سے بیان کی اور ہمیں جھنجھوڑا کہ اگر صرف انہی اشعار کو غور سے انسان سنے اور اپنی طرز زندگی برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لگائے تو انشاءاللہ خدا کامیابیاں دے دے گا۔ تو فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاکی آتا ہے کہ دو دن کی اجالی ہے، اور نہ زیادہ دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، نہ زیادہ دن ہے ڈھلنے پر
نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گور غریباں سے پہلے جملہ دیکھ لیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے خوف کا بھی نام ہے اور اس کی رحمت کی امیدوار ہونے کا بھی نام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی انسان کو رب کا خوف بھی کرنا ہے، خوف خدا بھی ہونا چاہیے اور رحمت خدا کے امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ کیا دونوں چیزوں میں بندہ ہوگا تو کامیابی ہے۔ صرف خوف سے بھی کام نہیں بننے والا، اور صرف خوف کو چھوڑ کر کے خالی یہ سوچے انسان دن رات برائیوں میں لگا رہے اور کہے جناب اس کی رحمت بڑی ہے، معافی کر دے گا، معافی کر دے گا، کئیوں کا ہڑپ کرتا ہوا حق چلا جائے، پھر نہیں۔ خوف اور رحمت دونوں کو لینا ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام ایک ایمان کا جز بنتا ہے۔ پھر فرمایا آخر میں، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اچھائیاں کرنے کے بعد پھر آپ آؤ، حضور کی شفاعت بھی ملے گی، رب کی رحمت بھی ملے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں نے 30ویں پارے کی ایک مکمل سورت کی تلاوت آپ کے سامنے کیا، موضوع سخن بنایا ہے۔ اس سے ہم کچھ روشنی حاصل کریں، اس کے تعلق سے جو چند باتیں مختصر سے وقت میں کرنی ہے، اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں، ایک بار حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قاری صاحب مسجد کے لیے آئیں کہ دل کو کر مسجد کا تعاون کریں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لگभग پورے 1.5 سال قریب ہو چکے ادارہ بند رہا ہے، تو الحمدللہ اب درجہ حفظ کے لیے ہم نے اپنے ادارے کو اوپن کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ درجہ حفظ کے طلبہ الحمدللہ اس وقت حفظ کر رہے ہیں، اور حافظ صاحب یوپی کی دھرتی سے تشریف لا چکے ہیں، اور حفظ کے طلبہ بھی موجود ہیں، یعنی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالحمید صاحب مدرسے کے لیے آئیں گے تو آپ مدرسے کا جم کر تعاون کریں، کیونکہ آپ کا جو تعاون ہوگا اسی کے ذریعے لنگر چلے گا، اسی کے ذریعے استاد کی تنخواہ چلے گی، تو بچہ حافظ قرآن بنے گا، تو مکمل قرآن پاک جو بچہ حفظ کر رہا ہوگا جتنا بھی کرے اس سب کا کریڈٹ، سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس اعتبار سے مدرسے کا بھی جم کر کے تعاون کریں گے اور مسجد کا بھی۔ قرآن عظیم کی 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ عصر۔ اللہ نے فرمایا والعصر، محبوب کے اس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اس میں ہے، یہاں تک آ گیا، یہاں تک مطلقاً انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا والعصر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی قسم، خدا قسم کھا رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور خدا اپنی قسم بھی کھا سکتا تھا، لیکن خدا اپنے محبوب کی قسم کھا رہا ہے، اور پھر صرف محبوب کی نہیں، محبوب کے زمانے کی، والعصر، محبوب کے اس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ مطلقاً جو انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ اب گھاٹے کے بعد دوسرا پہلو کون ہے؟ فائدے میں کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ مطلقاً انسان گھاٹے میں ہے، یہ قرآن نے فرما دیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ کلیتاً انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔
کہہ دو سبحان اللہ. یہ 4 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں یہ کامیابی والے ہیں، یہ کہہ دو سبحان اللہ. 4 کیٹیگری کے لوگ، کون سے 4؟ ہر انسان اس کے اوپر غور کرے. اللہ نے فرما دیا اعلان کر کے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. یہ ہر انسان کے لیے کہا گیا، مگر فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ گھاٹے میں نہیں بلکہ وہ رب کے کرم میں ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. خدا کا کرم نصیب ہوا کہ انہیں ایمان نصیب ہوا. سبحان اللہ. اور ایمان کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اب خالی ایمان لانے کے بعد بھی اگر انسان اعمال صالح نہ کرے تب بھی وہ گھاٹے میں رہے گا، لیکن پہلے والے سے دوسرے والا کم گھاٹے میں ہے. یعنی اس کو ایک دولت نصیب ہوگی. کون سی دولت؟ ایمان کی. سبحان اللہ. ایک دولت اسے نصیب ہے ایمان کی، لیکن ایمان کے بعد اعمال صالح نہیں کر رہا. اب یہ اس کا نقصان ہے. لیکن جس نے ایمان لانے کے بعد عامل الصالحات نیک اعمال کر لیے، کہہ دو سبحان اللہ. دوسری جگہ تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ تیسری چیز ہے وتواصوا بالحق، حق بات کہہ دینا. کہہ دو سبحان اللہ. حق بات اس کو بولتے ہیں حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بولنا. حق کو چھپانا نہیں، حق کا پیغام دینا. سبحان اللہ. حق کو واضح کرنا، حق کو پہنچانا، اور حق کی دوسرے کو وصیت کرنا کہ ہمیشہ جب بھی بولو حق بولو، جب بھی کرو حق کے راستے پر، جب بھی چلنا ہو حق کے راستے پر چلو. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد اگر کوئی پریشانی آئے تو پھر کیا کر لو؟ صبر کر لو. کہہ دو سبحان اللہ. یہ محرم گزرا، آج سفر مظفر کی 2 تاریخ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کئی لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں امام صاحب کیا سفر میں شادی کر سکتے ہیں؟ اور میرے بھائی سفر میں شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ شریعت میں یہ سفر وفر ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو اسلام سے پہلے کی بات تھی. جب نبی تشریف لائے تو الحمدللہ ہر دین امت مصطفیٰ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور پھر نکاح سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے. نکاح سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس عمل سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہو، انسان کامل مومن بنتا ہو، وہ عمل کسی مہینے میں منع ہو سکتا ہے، کسی ساتھ میں منع ہو سکتا ہے. اس ساتھ میں لگے آپ کو ایک مسئلہ اور بھی بتا دو. بعض لوگ جناب 2 عیدیں ہیں، امام صاحب شادی کرنا چاہتے تھے، چھوٹی عید تھی، اس کے بعد اب بڑی عید تک کتنے دن مل جاتے ہیں جناب؟ 2.5 مہینے ملتے ہیں نا. 2.5 مہینے تک ویٹ کریں گے. 2.5 مہینے تک ہم نے کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی نکاح نہیں کرنا. کیا مسئلہ ہے جناب؟ 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں کے بیچ نکاح نہیں کرنا. یہ انسانوں نے اپنے مائنڈ سے بنایا. مسئلہ قریب سن لو. یہ مسئلہ اگر یہی 2 مسئلے آپ آج جو سمجھ لیے نا آپ نے، تو میرے جمعے کے خطبے کا فائدہ ہو گیا. سبحان اللہ. 2 عیدیں یہ نہیں جس کو آپ سمجھے ہوئے، وہ 2 عیدیں یہ ہے کہ اسی دن جمعہ بھی ہو اور اسی دن عید بھی ہو. جمعہ ہفتے کی عید ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہے، اور عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ایک اپنی جگہ عید ہے. ٹھیک ہے جی، وہ سال کی 2 عیدوں میں سے ایک عید آئی. اب اسی دن عید ہے، اسی دن جمعہ ہے. اب اسی دن آپ نے نکاح رکھ لیا تو اب آپ کی عید کی نماز بھی جا سکتی ہے اور جمعہ بھی جا سکتا ہے. تو جو منع کیا گیا کہ اس دن میں 2 عیدیں میں کوئی محفل اس طرح کی نہ رکھو، وہ مقصد یہ ہے تاکہ آپ کا فرض یا واجب نہ چھوٹ جائے، ایک سنتی عمل کے لیے اس لیے منع ہے. حالانکہ اگر ان دونوں کے بیچ بھی انسان وقت نکال کے نکاح کر دے، نکاح نہیں منع، کوئی نکاح ٹوٹے گا بھی نہیں، کوئی کباہت بھی نہیں. ہاں اگر جو ممانعت تھوڑی دی گئی وہ اس لیے دی گئی ہے نہ کہ اس کو منحوس جانا چاہے. تو اب آپ کی اللہ کے لیے آپ کال پر کال یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد بھی
تب یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ ایک دن سے دوسری یہ مسئلہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نہیں، اس پر آپ کریں۔ اب کیا ہوا، میں نے آپ سے بات کیا کہی، وَتَوَاصَوْا، یہ سفر چل رہا ہے، تو سفر ہو یا کہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، جب بندہ ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا اور حق بات کہتا رہے گا، اور اگر کوئی پریشانی خدا نہ کرے آ جائے، صبر کا پیکر بن جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا اجر پائے گا، سبحان اللہ، اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں، اس کو کامرانیاں مل رہی ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے میرے دوستوں، بزرگوں، پیچھے محرم گزرا، تو محرم ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر جان کی قربانی دینی پڑے دے دو، اولاد کی قربانی دینی پڑے دے دو، بھائی کی قربانی دینی پڑے دے دو، اپنے مریدین کی قربانی دینی پڑے دے دو، لیکن قربانی دینے کے بعد صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بظاہری حضرت امام حسین اور جملہ شہدائے کربلا جام شہادت نوش کر چکے تھے، ایک امام زین العابدین بچے، الحمدللہ ان کی نسل سے قیامت تک سادات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر یزید جیتا تھا لیکن وہ باطل پہ تھا، امام حسین حق پہ تھے، حق کا پیغام ڈنڈے کی چوٹ پر دے رہے تھے، حق کا درس دے رہے تھے، پہلے ایمان بھی لایا، اعمال صالح کی بھی ان کے پاس کمی نہیں تھی، جب حق بات کہنے کی بات آئی تو اعلان کر دیا، کیا فرمایا، آج وقت اجمیری نے اس کو فرمایا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنہا است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین کہہ رہا، سبحان اللہ۔ حسین نے کہا حق بات حسین ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا، 6 ماہ کا علی اصغر قربانی کو اگر چاہیے تو قربان کر دے گا، لیکن حسین اپنے نانا کے دین کو پہنچائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین نماز کو بتائے گا نماز کس طرح پڑھنی ہے، حسین صبر بتائے گا کہ صبر کس طرح کرنا ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر کے سامنے آئے یزید چونکہ، کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہم سوکھ چکے ہیں، اس کی ماں کے جناب پاس دودھ بھی نہیں بچا کہ جس سے اس کی پیاس جو ہے وہ بجھ سکتی ہو، اس کا کیا قصور ہے، پانی دے دو۔ یزیدیوں نے تیر چلایا، گلے میں لگ کر کے میرے دوستوں بزرگوں وہ تیر نکل گیا اور 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو گیا، اور جب چلو خون کا گرنے لگا، امام حسین نے ایسے اپنے تلی کے اوپر رکھا، اپنے ہاتھ پر رکھنے کے بعد آسمان کی طرف سے اچھالا، آسمان کی طرف کہا یا رب العالمین حسین کی یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے۔ میرے دوستو صبر کا درس دے رہا ہے ہمیں میدان کربلا، اور عمل کا بھی درس دے رہا ہے کربلا، اور حق کا بھی بات کہنے کا اور حق کے لیے ڈٹنے کا جو عمل ہے وہ بھی ہمیں پیش کر رہا ہے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ میرے دوستوں نبی کے گھر سے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کئی 100 مرتبہ نماز کے لیے حکم ہے، نماز کو قائم کرو، لیکن نماز قائم کرنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ طریقہ اگر ملنا ہے تو یہ میرے نبی کی سنت میں ملے گا۔ طریقہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، نماز کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے، اور نماز کو کس طرح بچانا ہے وہ طریقہ میرے نبی کے نواسہ حسین نے بتایا ہے۔ اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی عمل صالح یعنی نماز کو قائم رکھنا ہے، وہ طریقہ بھی کربلا میں امام حسین نے سجدے کی حالت میں جا کر کے بتایا ہے۔ سروں پر اگرچہ تیزے ہوں، نیزے ہوں، تلواریں ہوں، لیکن اگر وقت نماز آ جائے تو نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں مختصر سا وقت بچ رہا ہے، کوئی 12-13 منٹ میرے آپ کے بچے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے من کو جھنجھوڑیے کہ ہم کتنے شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے محبوب کے اس زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، کل کے کل خسارے
آج ہمیں نوکر بھی چاہیے، چاکر بھی چاہیے. آج تو نوکروں کا کام مشینیں کر رہی ہیں. پہلے چکی ہاتھ میں سے چلائی جاتی تھی، جیسے حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک دن حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ حضور کے پاس کچھ غلام آئے، کلیسے بھی ہیں، جا کر کے عرض کر دو کہ ایک مجھے بھی دے دیں، مجھے حسن اور حسین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کام گھر کا بہت ہے، چکی چلا چلا کر کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں. تو یہ ذرا تمہاری مدد ہو جائے گی، جاؤ وہاں. آج کا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کو چھوڑو، خالی ممبر وارڈ کا لے لو، وہ کیا کرتا ہے؟ خود غور کرو کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے اور دوسرے کی کے لیے کیا کرنا ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے. فاطمہ پہنچی، آپ سلام کیا، سلام کے بعد بیٹھ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خود نہیں آئی، علی نے بھیجا ہے. بولو گے سبحان اللہ. علی نے بھیجا ہے، میرے سرتاج نے بھیجا ہے کہ کوئی غلام آئے، کنیز آئیے، ایک مجھے بھی دے دیں. یہ دیکھیے چکی ہاتھ سے چلاتی ہوں، حسن و حسین کی کفالت بھی کرنی ہے، بچے چھوٹے. آج کی مائیں بہنیں کیا کرنی ہے؟ جو بچہ ہوا پہلے بھی نہیں نماز پڑھتی، اللہ معاف فرمائے، اور جب بچے کی ایک آدھ بچہ ہو گیا اس کے بعد تو معاذ اللہ یہ سوچتی ہے اب یہ بچہ ہو گیا، اب تو معاذ اللہ نماز معاف ہو گئی. الیاذ باللہ. بھائی فاطمہ وہ ہیں جو بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، کفالت بھی کر رہی ہیں. اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی پیدائش میں یعنی جو عمر چھوٹی بڑی ہوتی ہے صرف 11 ماہ کا فاصلہ ہے. 11 ماہ کا وقفہ ہے، صرف 11 ماہ چھوٹے بڑے ہیں. اب خود بتائیے. لیکن حضرت مائی فاطمہ وہ ہیں جو مصلی بچھا کر ان کو سلا کر مصلی بچھا کر عبادت کرتی اور کہتی یا رب العالمین ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ جم کر تیرا سجدہ تو کر لے. اور ہمارے والی جناب والا پنج مکہ پڑھنے سے کافر ہے، نماز کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. ہم نے کامیابی سوچ لی کہ ہم وی آئی پی کوٹھی میں رہیں، وی آئی پی کار میں رہیں، ہم جناب والا اڑانوں میں رہیں. ہمارے پاس جناب والا ایک کے پاس اگر 50,000 کا موبائل ہے تو دوسرا سوچتا ہے 60-70 کا میرے پاس ہونا چاہیے. ہم نے اس چیز میں کمپٹیشن کر لیا. ٹھیک ہے کرو، دنیاوی اعتبار سے یہ بھی کرو، اگر اللہ دے رہا ہے تو شکر بھی ادا کرو نا. اس کے بعد کم سے کم فجر اٹھ کر کے پڑھ کر کے رب کا شکر ادا کر لیا کرو. اور فجر کے وقت رزق ملتا ہے. شام میں جو فرشتہ آپ کا اعمال بد لے کر کے جاتا ہے نا دن پورے کا، صبح کے وقت اللہ اسی کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیج رہا ہوتا ہے. رب کتنا قریب ہے. قرآن نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے اپنے مہربان رب کی بارگاہ سے روکا ہوا ہے. فرشتہ پورے دن کا لے جائے گا. مان لو کسی دن کا ہم ڈاکٹر نکال دیتے ہیں یہ زید ہے، زید نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، معاذ اللہ عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں، عشاء بھی نہیں، رشوت بھی کھاتا رہا، شراب کو بھی ہاتھ لگا دیا، جوئے میں بھی رہا، ڈرگس کوکی میں بھی لگا رہا، پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اسی طرح رہا. سب اعمال بد کرتا 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 شام کا وقت آیا اور فرشتہ اعمال بد لے کر کے شام کے وقت رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اللہ نے میرا تیرا پورا دفتر دیکھ لیا کہ اس کے پاس کوئی اعمال حسنہ نہیں ہے، لیکن اللہ اسی فرشتے کی ڈیوٹی پھر صبح لے جاتا ہے، لے جا رزق لے کر اس میرے بندے کو دے دے. رزق کا حصہ. ہم وہاں پہ 10 بجے تک تو اٹھتے نہیں. مسلمانوں انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جو ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، حق بات کہے اور پھر صبر کا پیکر بنا رہے. اگر کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے. سبحان اللہ. وہی کامیابی میں اسی کے لیے کامیابی. تمہاری فاطمہ پہنچی. آخری بات کر رہا ہوں میں آپ سے، وقت بھی کلوز ہو رہا ہے بس. میں 15 سے انشاءاللہ 16 منٹ میں نہیں جاؤں گا. مجھے یاد رہتا ہے کہ اگر آپ کو شادی میرج ہال میں جانا پڑے تو وہاں جو ویٹنگ ہال ہوتا ہے نا، چیئرز لگی ہوں یا جناب والا قالینیں بچھی ہو، وہاں اگر 1 گھنٹہ بھی روٹی جو ہے نا وہ لیٹ کر دی جائے، آئی سمجھ نہیں، وہ لیٹ ہو جائے، آپ کہیں کہ جناب مجبوری ہے جی بیچارے کی. کیا مجبوری ہے جی؟ کوئی لگا ہوا بھیڑ میں کوئی بات نہیں، گپیں چل رہی ہیں، سگریٹیں چل رہی ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے. آج کل تو گپوں کی فرصت ہی نہیں. آج کل جو بھی بیٹھے گا ایک دوسرے کو دیکھ
ہے کام میں کہ آپ کیا کریں گے. یہ عادت ہے مسلمان کی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حاضر ہو گئی. حضور نے فرمایا، دلاسا دیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا میری بیٹی فاطمہ تم جاؤ، تمہیں اس کنیز سے، غلام سے زیادہ بہتر چیز میں نہ دے دوں، زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. فرمایا فاطمہ ہاتھ سے کام کرو، سب کرو، گھر کا کام جتنا ہے نپٹاؤ. آج کل تو گھر کا کام کرنے کے لیے تیار بھی ہوتی عورتیں، اور ہماری مائیں بہنیں ہیں جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں وہ کام سکھاتے ہی نہیں. یہاں تک کہ کھانا بنانے نہیں سکھاتے. جب وہ دوسرے گھر میں پہنچتی ہے اپنے شوہر کے یہاں، وہاں کھانا بنانا نہیں آتا اور کوئی کام کرنے نہیں آتا، پھر ٹارچنگ ہوتی ہے، پھر طلاق ہوتے ہیں، پھر عدالتیں ہوتی ہیں، کیا کیا حالت ہوتی ہے. اور اگر اللہ ماشاءاللہ کوئی رکی بھی لے، آگے بھی وہی ماحول ہو کہ کہاں کام ہوتا ہی نہ ہو ہاتھ سے. صبح روٹیاں جناب والا جا کر کے ہوٹلوں سے لائی جاتی ہوں، خود کھل کے نہ بنتے ہوں. چائے ناشتہ خود تیار نہ کرنے کا ماحول ہو تو وہاں تو چلو چلے گی کچھ دن، لیکن وہاں بھی اگر تھوڑی بہت بات کہہ دی تو یوں ہی کہے گی اس سڑے گھر میں جب سے آئی ہوں کچھ ملا ہی نہیں، اور ہمیشہ ٹارچنگ مل رہی ہے. یہ حالت ہو چکی ہے. کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تربیت نہیں کرتے. کون سی تربیت؟ جو تربیت میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کی ہے. فرمایا بیٹی تمہیں چکی بھی چلانی پڑے گی، حسن حسین کو دودھ بھی پلانا پڑے گا، کفالت بھی کرنے کی پڑے گی، شوہر علی کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، گھر کے اور امور بھی نبھانے پڑیں گے، اور کنیز اور غلام تمہیں نوکر نہیں ملے گا. اس سے بہتر محمد تمہیں دیتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے فاطمہ جب سونا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، رب کی رحمت تیرے اوپر اور برسنے لگے. اسی کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. ہم نے کبھی غور کرو نا، سب کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کبھی اپنے گھر میں بیٹیوں کو بتایا کہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر کیا ہے، یہ کون سی تسبیح ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کب ملی ہے، کس طرح یہ دی گئی ہے. مسلمان غور کر، اللہ نے تیرے پاس کامیابی رکھی ہے. القرآن خود فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سستی مت کرو، غم مت اٹھاؤ، تمہیں غالب کریں گے. شرط یہ ہے کہ میاں مومن ہو جاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ کیا ہو جاؤ، بولو مومن ہو جاؤ. اور مومن کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تم میں کا بہترین مسلمان مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. ہاتھ اور بولیے، ہاتھ اور زبان سے. سب سے زیادہ زبان تکلیف پہنچاتی ہے، ہاتھ پہنچاتا ہے. آج تو اللہ ماشاءاللہ ہاتھ اور زبان کیا، آج تو کئیوں کی پیٹھ اور کئیوں کا جسم کا ہر ایک ٹکڑا انسان کو تکلیف پہنچاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ یاد باللہ. اور پھر ہم سوچتے ہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے. فلاں ملک میں مسلمان کو یہ پرابلم ہو گئی ہے، ہندوستان میں فلاں ہو گیا ہے، پاکستان میں فلاں ہے، بنگلہ دیش میں فلاں ہے، سعودی میں فلاں ہے، انگلینڈ میں فلاں ہے، امریکہ میں فلاں ہے. جہاں بھی رہو، چاہے ایک ہی با ایمان بیٹھا ہوگا نا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کامیابی تمہارے پاس ہوگی. اس کا ایک ایگزامپل دوں، خواجہ میری ہندوستان میں تشریف لائے. ایک خود تھے، 2 غلام تھے، ٹوٹل 3 تھے. اور ہندوستان کی آبادی کتنی ہے؟ سب کے سب وہ تھے. وہ سے آپ سمجھ جاؤ، اکیلا بندہ بیٹھا ہے. اور جہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کے فقیر کا من آ گیا. اللہ خدا آواز آئے کہ کلی فقیر دی بچو. میرے دوستوں بزرگوں، ذکر جب بندہ کرے نا، وہ جھوپڑی میں بھی رہتا ہے تب بھی خدا اس پر کرم ہی کرم کرتا رہتا ہے. ہم تو محلوں میں رہ کر اس کا شکر نہیں ادا کر رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں گڑیا کا واقعہ میں کئی بار بیان کیا. انہوں نے کہا تھا کہ جب طوفان آئے گا تو مجھے بھی ساتھ میں لے لینا. حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے. جب طوفان ختم ہو گیا تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہائے مجھ سے بہت بڑی خطا ہو
السلام کی کشتی میں موجود تھے، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہوا اور اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پتا چلا کہ جو نبی کا نافرمان ہو، چاہے وہ بیٹا ہی بن کر کے آئے، تب بھی خدا اسے ہلاک کروا دیتا ہے۔ آئی سمجھ نہیں، یہ بھی غور کرو، اس پر بھی ضرورت ہے۔ اس وقت بدعقیدگی بڑی پھیل رہی ہے۔ تو واپس پہنچے تو دیکھنے لگے، اسی جھوپڑے کے پاس پہنچے تو مائی اندر بیٹھ کر کے اللہ کی ضربیں لگا دی۔ جو حضرت نوح علیہ السلام پہنچے تو فوراً مائی نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا سیلاب آنے والا، طوفان آنے والا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب پہلے دیکھا نا، تو دیکھنے کے بعد ان کا دل خوش ہو گیا، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اپنی بندی کو بچا لیا ہے۔ تو جب وہ پلٹ کر کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر بتائیے، طوفان آ گیا، میں اٹھوں، تیاری کروں، کشتی میں چلتے ہیں؟ نوح علیہ السلام مسکرا کے فرمایا، کہا مائی طوفان آیا بھی، چلا بھی گیا۔ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، میرے لیے یہ جگہ ویسے ہی تھی جیسے ہمیشہ رہا کرتی ہے۔ اور کرم کی قادر مطلق ہے، ماں کے پیٹ میں حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، کسی کے بس کی روک نہیں، قدرت ہے اس کی، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں جھک نہیں رہے۔ تو یہ تحفہ ملا مائی فاطمہ کو، تصویر فاطمہ حضور کی بارگاہ سے۔ دیکھو مسلمانوں، زندگی عارضی چیز ہے۔ تو خواجہ اجمیری اکیلے آئے، اللہ کی ضربیں شروع کی، بیٹھے، طوفان آ گیا، ایک طرف جادوگر بھی آ گئے، سارا کچھ ایک طرف ہے، اور مرد کلندر ایک طرف ہے۔ مرد کلندر ایک طرف ہے، اکیلا بندہ ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ ہے جو ایمان بھی لایا، اعمال حسنہ بھی موجود ہے، حق پہنچا رہا ہے، اور ساتھ میں اگر کوئی ٹارچنگ کرے تو صبر بھی موجود ہے، اور چیلنج کر دے تو کرامت بھی موجود ہے۔ انا ساگر کو ایک کوزے میں سمیٹ دینا۔ تو مسلمانوں وقت ہو گیا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، رمضان آئے روزوں کی پابندی کریں، گھر میں تلاوتیں کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک اس وقت مسلمان کو کھا رہا ہے، پڑوسی کو کھا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بے مثال ہے۔ اللہ کے حضور کا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب، آپ کے اخلاق عظیمہ کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، اخلاق کے ساتھ ہو، اخلاق، حسن اخلاق، یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کھاؤ نا، یہ عارضی چیز ہے، اب سو جانے والا ہے۔ ایک ایک دتے گھاس کے اوپر کئی جگہ قتل ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ زمین کو کوئی نہیں کھا سکا، یہ زمین کئیوں کو نسل در نسل کھاتی چلی گئی ہے۔ غور کرو، زندگی عارضی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔